السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ پر میں وائس اوور نہیں کر سکی تھی، اس لیے بہت زیادہ معذرت، کیونکہ میرا گلا خراب تھا۔ امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اسے اذلان میشا کا اظہار محبت یاد آیا تھا۔ پریش نور، میں نے ہر روز، ہر لمحہ، ہر نماز اور ہر دعا میں اپنے رب سے آپ ہی کو مانگا ہے کہ آپ میری محرم بنیں گی۔ یہ الفاظ یاد کر کے پریشی شدت سے رو دی۔ اب مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ پریشی نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور کافی دیر تک اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ اے رحمان و رحیم اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ یا اللہ، میں آپ کی بے بس بندی ہوں۔ اے رحیم و کریم اللہ، میں اپنے والدین کے سامنے کیسے اظہار محبت کروں؟ یا اللہ، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یا اللہ، اذلان میشا کو میری زندگی میں شامل کر دیجیے۔ اب پریشی نور کا زیادہ تر وقت دعائیں مانگتے ہی گزرتا۔ اتوار کا دن تھا اور آج ماں جبین بیگم اور حامیشہ بہت خوش تھے۔ آج انہوں نے اذلان کا رشتہ لے کر جانا تھا۔ جانے کے لیے تیاریاں عروج پر تھی کہ اچانک ماں جبین سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے گر گئی۔ ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا اور شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ماں جبین کی حالت دیکھتے ہوئے اذلان میشا نے پریشی نور کے گھر جانے کا فیصلہ رد کر دیا اور جلدی سے ماں جبین کو ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال سے واپسی پر ماں جبین افسردگی سے کہنے لگی، میری وجہ سے میرے بیٹے کا اتنا اہم دن ضائع ہو گیا۔ آج کا سارا دن ہسپتال میں ضائع ہو گیا تھا۔ اس پر اذلان میشا نے ماں جبین بیگم سے کہا، میرے لیے اس دنیا میں سب سے اہم میرے والدین ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا مجھ پر حق ہے اور میرا فرض ہے کہ پہلے والدین کے حقوق ادا کروں، اور مجھے میرے رب پر یقین ہے، اگر وہ میرے نصیب میں ہوئی تو کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اپنے رب پر اپنے بیٹے کے کامل یقین کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اذلان نے ماں جبین کو ان کے کمرے میں چھوڑا اور اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی اور ساتھ ہی اسے یہ خیال ستانے لگا، اگر اس نے اسے کھو دیا تو اگر پریشی کا رشتہ کہیں اور سے آ گیا تو ویسے تو اسے اپنے رب پر کامل یقین تھا، مگر شیطان انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اذلان میشا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں اور فوراً جا کر وضو کیا اور اپنے رب کے حضور پیش ہو کر نماز ادا کی، اور پھر اذلان کافی دیر تک پریشی کو ہی دعا میں مانگتا رہا۔ اے میرے اللہ، پریشی کو میرا مقدر بنا دیجیے، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ اے رحیم و کریم اللہ، آپ میرے دل کے حال کو بہتر جانتے ہیں۔ اذلان میشا رو رو کر دعائیں کرتا رہا اور کب نیند کی آغوش میں چلا گیا، کچھ علم نہیں۔ تہجد کے وقت جب اذلان کی آنکھ کھلی تو خود کو جائے نماز پہ پایا۔ اذلان نے دوبارہ وضو کیا اور نماز ادا کی اور کافی دیر تک اپنے رب سے التجائیں کرتا رہا۔ اس کے بعد اذلان اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ اب اذلان کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، اب ماں جبین پہلے سے بہتر تھی اور اذلان کی دعاؤں نے بھی شدت اختیار کر لی تھی۔ دوسری طرف پریشی نور بھی لمبے لمبے سجدوں میں اپنے رب سے ایک ہی التجا کرتی۔ پریشی کا زیادہ تر وقت گھر پہ ہی گزرتا، وہ دوستوں سے کم ہی ملا کرتی۔ پریشی کو دیکھ کر اس کے والدین بھی کافی پریشان تھے، مگر انہیں لگا والدین سے دور ہو جانے کے خوف سے پریشی پریشان ہے۔ مہینہ گزر چکا تھا، اب ماں جبین بالکل ٹھیک تھی۔ آج انہوں نے اذلان کا رشتہ لے کر جانا تھا۔ تمام تیاریاں ہو چکی تھیں، گاڑی میں تمام سامان رکھوا دیا تھا۔ ماں جبین اور حامیشہ گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی عالیشان محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں موجود ملازمین کے ہاتھوں تمام سامان اندر بھجوایا گیا، جس میں مٹھائی کے ڈبے، مختلف اقسام کے پھل اور بہت سارے تحائف شامل تھے۔ حسنہ بیگم اور سیفی صاحب شاہ فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سیفی صاحب تقریباً 6 ماہ بعد اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ اب سب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ پریشی نور اس وقت سو رہی تھی۔ ماں جبین نے حسنہ سے پریشی کے متعلق پوچھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماں جبین بیگم اپنے بھائی سیفی صاحب سے مخاطب ہوئیں۔
بھائی جان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے بیٹے اذلان میرشاہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہے ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی پریشا بہت پسند ہے۔